اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ غیر سے افعال میں فعل ناقص ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور ناقص واوی الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ ناقص جائی میں بھی باب سمع یسمع سے استعمال ہونے والا ایک مادہ بلکہ غالباً 2-3 مادے ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھے تھے، اور جو ماضی اور مضارع کی گردانوں میں تبدیلیاں آتی ہیں ان کو بھی دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس ناقص کو مکمل کریں گے اور ناقص جائی میں آنے والے 2 مزید ابواب ضرب یضرب اور باب فتح یفتح ان کے حوالے سے کچھ قواعد سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مادہ ہے میرے پاس ہا دال یا، اور باب ہے بعد۔ ضرب یضرب ناقص یائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب ضرب یضرب، باب فتح یفتح اور باب سمع یسمع ان سے استعمال ہوتا ہے۔ نارمل ماضی مضارع کیا بنے گا اس مادے کو استعمال کرتے ہوئے؟ ہدا یا یہدیو، ہدا یا یہدیو ہدایتن، ہدایت دینا، راہ دکھانا۔ ماضی میں ہونے والی چینجز دیکھنے کے لیے گردان میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، اور گردان کو جو ہم نے 2 پٹریوں میں تقسیم کیا اس کے حوالے سے یہ ایک یونیورسل رول ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ جب گردان ہوگی ماضی کی تو جو پہلی پٹری ہے اس میں تبدیلی آئے گی اور ہر سیغے میں نہیں آئے گی، یعنی پہلی پٹری کے سیغوں میں سے سیغوں میں تبدیلی آئے گی جبکہ دوسری پٹری جو ہے وہ انچینج رہے گی۔ ٹھیک، تو اس لیے ماضی جو ہے آپ کا ہدایا، ہدایا، ہدایو، ہدایت، ہدایتا اور ہدینا۔ پھر آگے یعنی یہاں سے پٹری شروع ہوئی تھی دوسری، تو ہدئی یہی ساؤنڈ رہے گی اینڈ تک، ہدیتا، ہدیتما، ہدیتم، ہدیتی، ہدیتما، ہدیتنا، ہدیتو، ہدینا۔ کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے، پہلی پٹری تک پہلی بات یہ ہے کہ مثنیٰ ان چینج رہے گا۔ پہلے سیکھے میں کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے، حرف علت پر حرکت ہے، پیچھے زبر ہے تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ واو ہو تو الف کی صورت میں ہی لکھا جاتا ہے، اور یا ہو تو الف مکسورہ کی صورت میں لکھا جائے گا ادا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اگر ناقص واوی ہوتا تو ہم اسے الف کی صورت میں لکھتے ہیں، پورے الف کی صورت میں، اور ناقص جائی ہے تو الف مکسورہ کی صورت میں لکھا گیا۔ الف مکسورہ چھوٹا الف، ابھی تک ایک چھوٹا الف ہے نا، تو ہدا، ہدایا 2 حروف علت اکٹھے ہو گئے۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا، یہ بھی ایک یونیورسل رول ہے ماضی کے جمع مذکر کے صیغے میں 2 حروف علت اکٹھے ہو جائیں گے۔ مادے کا حرف علت گر جائے گا، اگر پیچھے زبر ہو تو برقرار رہے گی، ہے زبر تو برقرار رہے گی، صیغہ تیار ہے ہدو۔ اگر زبر نہ ہوتی، کوئی اور حرکت ہوتی تو صیغے کے حرف علت کے موافق ہم حرکت لگاتے۔ صیغہ تیار ہو گیا ہدو۔ اگلا ہے ہدایت، بالکل مذکر والے صیغے کو سامنے رکھے، حرف علت پر حرکت، پیچھے زبر، تو اس کو آپ نے الف میں چینج کیا۔ جب الف میں چینج کیا تو الف اور تا دونوں خالی ہو گئے، 2 خالی نہیں آ سکتے، الف کو بھی نکال دیا اور یہ آپ کا بن گیا حدت۔ اور یہ والا صیغہ جو ہے کس سے بننا ہے؟ یہ اس صیغے سے بننا ہے، لہذا ہدا تا،
ہدینا، یہاں تو میں پہلے کوئی چینج نہیں ہے، تو ہدا، ہدیا، ہدو، ہدت، ہدتا، ہدینا، ہدیتا، ہدیتما، ہدیتم، ہدیتی، ہدیتما، ہدیتنا، ہدیتو، ہدینا۔ ہدا، اس نے ہدایت دی، اس نے ہدایت دی۔ اس نے ہمیں ہدایت دی، ہدا نا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ سمجھ لیجئے گا، اور جب ناقص یائی، یہاں پر الف مکسورہ آپ کے پاس لکھا ہوا آتا ہے، اس کے بعد اگر ضمیر آ رہی ہو مفعول کے طور پر، ضمیر مفعول کے طور پر آ رہی ہو، تو پھر اس الف مکسورہ کو بھی پورے الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، ہدا نا۔ یعنی وہ دیکھیں ہدا کو بھی میں نے اب پورے الف کے طور پہ لکھا، ہدا نا، اس نے ہمیں ہدایت دی، اس نے ہماری رہنمائی کی۔ ہدا ایک ایسا فعل ہے جو دو مفعول جاتا ہے، کسی کو ہدایت دینا اور کسی طرف ہدایت دینا، یعنی کسی کو راستہ دکھانا اور جو راستہ دکھایا جائے وہ دوسرا مفعول ہوگا، ٹھیک؟ یعنی کسی کی رہنمائی کرنا اور جس طرف رہنمائی کی جائے گی وہ دوسرا مفعول ہوگا۔ تو جو دوسرا مفعول ہے وہ عربی گرامر میں آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ کا مطلب ہے وداؤٹ پریپوزیشن، بغیر صلے کے، اور صلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب صلہ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ دو صلے استعمال ہوتے ہیں، لام بھی آ سکتا ہے اور الا بھی آ سکتا ہے، اور قرآن مجید میں آپ کو یہ تینوں استعمالات جو ہیں ملیں گے، ہدا، یہدی، یہ انشاءاللہ بھی چینج آتی ہے اس میں تو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ہدا، یہدی دو مفعول ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ پہلا مفعول جسے ہدایت دی جائے، جس کی رہنمائی کی جائے، وہ تو وداؤٹ پریپوزیشن آنا ہے، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے، ہاں جس طرف رہنمائی کی جائے، جس طرف ہدایت دی جائے وہ دوسرا مفعول ہوگا۔ وہ بغیر صلے کے بھی آ سکتا ہے، وہ صلے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور صلہ جو ہے وہ لام کا بھی ہو سکتا ہے اور الا کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہدانا، اس نے ہماری رہنمائی کی، اس نے ہماری لہذا اس طرف یا اس کی رہنمائی کی، اس کی ہدایت دی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نا پہلا مفعول اور ہاذا دوسرا مفعول، اور دوسرے مفعول پر لام کی پریپوزیشن لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اکثر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت کوٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے، الذی، وہ اللہ جس نے ہدانا لہذا، جس نے ہماری رہنمائی کی، اس کی، یعنی ہمیں یہ راستہ جو ہے دکھایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی جب ہم فعل امر پڑھیں گے تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو دوسرا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں الا کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تینوں استعمالات آپ کے سامنے جو ہیں وہ ہدا فعل کے جو ہے آگے۔ میں جی آپ آتے ہیں مضارع کی طرف۔ مضارع میں پہلا سیکھا آپ کا کیا ہے جی؟ یہدیو۔ یہدیو سمجھ میں آ گیا تو تہدیو، تہدیو، اہدیو، نہدیو۔ یہدیانی، آپ کو پتہ ہے مثنیٰ چینج ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہدیانی، تہدیانی، 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 نو چینج۔ یہدیونا، یضربونا، یضربنا، کیا بنے گا؟ یہدینا۔
یضربنا، بالکل وہ دیکھیں یضربنا، یہدینا، پھر تہدیونا، تہدینا اور تہدیینا. لیں جی مثنیٰ تو انچینج ہے. پہلا سیغہ یہدیو. ناقص واوی میں ہم نے پڑھا تھا کہ واؤ پر پیش ہو اور پیچھے پیش ہو تو واؤ کو ساکن کر دیا جاتا ہے. ٹھیک، یعنی واؤ اس کے موافق حرکت ہے، پیچھے پیش تو واؤ کو ساکن کر دیا. یا پر پیش ہو اور پیچھے زیر ہو، یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا کو بھی ساکن کر دیا جاتا ہے. یہ یہدیو سے کیا بن گیا؟ یہدی. پہلا صیغہ تیار ہو گیا یہدی. یہدی تیار ہو گیا تو تہدی، تہدی، اہدی، نہدی. مثنیٰ ویسے ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہدیونا کیا ہو رہا ہے؟ دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں، مادے کا اور صیغے کا. کیا ہوگا؟ مادے کا گر جائے گا، پیچھے زبر ہوتی تو صیغہ تیار تھا. زبر نہیں ہے، زیر ہے، حرکت مٹائیں گے اور صیغے کے موافق حرکت لگا دیں گے یہدونا. اور یہ جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں یہ انچینج ہوتے ہیں. یہدونا یہدینا، تہدونا تہدینا، صرف علامت مضارع چینج ہوگی نا. تہدیینا، دو حروف علت اکٹھے ہو گئے، مادے کا ڈراپ ہو گیا، پیچھے زبر ہوتی تو رہتی لیکن زبر نہیں ہے، زیر ہے، مٹائیں گے اور صیغے کے حرف علت کے موافق حرکت لگائیں گے. وہ کون سی ہوگی؟ زیر. یعنی مٹا کر زیر اس لیے لگائی پتہ چلے قاعدہ ہم نے اپلائی کیا تو بن گیا تہدینا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ناقص یائی میں آپ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ should be equal to لیفٹ ہینڈ سائڈ. تو دیکھیں یہدینا، تہدینا اور تہدینا برابر ہے. اس کا مطلب آپ کی گردان جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگی. تو ہدا یہدی، یہدی، تہدی، تہدی، اہدی، نہدی، یہدیانی، تہدیانی، 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 یہدونا، یہدینا، تہدونا، تہدینا، تہدینا. کیا ہو گیا جی؟ تہدی تو ہدایت دیتا ہے، لا تہدی تو ہدایت نہیں دیتا. انکا لا تہدی، بے شک تو ہدایت نہیں دیتا، من تشاء، جس کو تو چاہتا. یعنی ہدایت جو ہے یہ اللہ وہی دے سکتا ہے، یعنی اس کا اختیار اور کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے ہدایت جو ہے وہ اللہ سے ہی مانگنی چاہیے. اسی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہم انی اسألوک الہدا، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. تو ہدایت اللہ نے دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، بلکہ الرزاق ہے. اللہ چاہے تو ہمیں گھر بیٹھے بھی رزق عطا کر سکتا ہے. ایسے ہے نا، اللہ قدرت رکھتا ہے. حضرت مریم السلام علیہ کا کیس کیا ہے؟ انہیں رزق ملتا تھا. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہدایت والی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں ہم ایک دوسرے کو کہتے ملیں گے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے. دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوشش وہ ضروری ہے. جس طرح رزق کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، مجھے آپ بتائیں ایمانداری سے، آپ میں سے کوئی شخص کبھی کسی کو یہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ میں صبح آفس چلا جاؤں؟ کوئی دوسرے کو کہتا ملے گا کہ ذرا دعا کرنا میں صبح دکان کھول لوں؟ نہیں نا. کیوں؟ اللہ تو الرزاق ہے، اللہ آپ کو رزق دے سکتا ہے، گھر بیٹھے دے سکتا ہے، لیکن آپ اس کی صفت کو جانتے ہوئے کوشش کرتے ہیں ٹائم پہ آفس پہنچیں گے، وقت پہ دکان کھولیں گے. ایسے ہی نا، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو وہ رزق جو ہے اس میں مسئلہ بن جائے گا. لیکن ہدایت، اس حوالے سے ہم اللہ کی صفت پہ اتنا پکے ہو بیٹھے ہیں کہ ہدایت اللہ نے ہی دینی ہے، ڈیفینیٹلی اللہ نے دینی ہے، لیکن کس کو؟
جو ہدایت کی کوشش کرے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے. یہ بھی قرآن مجید جو ہے یہی بتاتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے. بس اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, اور یہ دعا آخری دم تک ہماری زبان پر ہونی چاہیے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے سیدھے رستے کی. تو ہمیں آخری لمحے تک سیدھے رستے کی ہدایت کی ضرورت ہے, اور اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے ذہن میں. لے جی, ہدا یا ہدی سمجھ میں آ گیا. ایک دو مادے اور دیتا ہوں, باب ذرا بھائی یزربو سے بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے. مادہ ہے میرے پاس میم شین یا, جی باب یہی ہے. بنے گا جی مشا یا یمشی یو, تو کیا بن گیا مشا, مشا یمشی, مشا یمشی چلنا, تو گردان ہو جائے گی ایزیلی. مشا مشیا مشو مشت مشتا مشینا مشیتا مشیتما مشیتم مشیتی مشیتما مشیتنا مشیتو مشینا. یمشی یمشی تمشی تمشی امشی نمشی یمشیانی تمشیانی 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 یمشونا یمشینا تمشونا تمشینا تمشی. مشا یمشی چل. ایک مادہ اور لیں, قاف ضاد اور یا, قضا یا یک, قضا یقضی, ٹھیک ہے فیصلہ کر دینا. قضا یقضی, قضا قضا یا قضو, قضت قضتا قضینا, قضیتا قضیتما قضیتم قضیتی قضیتما قضیتنا قضیتو قضینا. یقضی تقضی تقضی اقضی نقضی. تو گردان انشاءاللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں. ایک مادہ صرف ہم نے اس باب سے گزارنا ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا کہاں کہاں چینجز آتی ہیں, اس کو آپ فالو کرتے ہوئے سارے کے سارے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. جی ناقص جائی میں اگلا باب ہے ہمارا, باب فتح یفتح. مادہ ہے میرے پاس سین عین یا, باب فا. جی کیا بنے گا ماضی سآیا یس آیو, سآیا یس آیو. اب یہ دیکھیں ہدا یا کے وزن پہ ہی ہے, ہدا وہی ہے نا, تو وہی رولز ہیں, اس لیے اس میں وقت لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہدا تو یہ بن گیا سآ. اب باقی سیگے بھی ذرا دیکھ لیں. سآ سآیا سآو سآت سآتا سآئینا سآئیتا سآئیتما سآئیتم سآئیتی سآئیتما سآئیتنا سآئیتو سآئینا. تو اس لیے ماضی میں ہم پریکٹس نہیں کریں گے کیونکہ باب ضربہ کا ماضی جو ہے آپ دیکھیں بالکل ایک ہی جیسا ہے. تو جو چینجز باب ضربہ میں آئی ہیں وہی چینجز باب فتح میں. کلیئر ہو گیا؟ یہ ہمارے لیے ایک نیا ہے, نیا تو نہیں ہے سوال سے کہ ابھی ہم کر سکتے ہیں. یرزایو کیا تھا آپ نے یاد ہے, رضیہ یرزایو, تو یہ یس آیو ہے. اسے بھی ہمیں وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. حرکت ہے, پیچھے زبر ہے, الف کی صورت میں لکھا جائے گا, اور یا ہونے کے صورت میں الف مکسورہ. یس آ رضیہ یرزا. کلیئر ہو گیا نا؟ تو کہیں دوسرے باب سے ہمیں ماضی مل رہا ہے, کہیں مضارع مل رہا ہے. تو رول کوئی نئے نہیں ہے, بس صرف اب باب پھیلے ہوئے ہیں. باقی قواعد اگر آپ دیکھیں آپ سوچتے ہوں گے کہ ناقص کے بہت سارے رولز ہیں, ایسا نہیں ہے, کوئی نہیں ہے زیادہ. یسعا تسعا تسعا اسعا نسعا یسعیانی تسعیانی 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 یس یس اونا. یہ تھا نا یس آیونا ہے نا, یہ ڈراپ ہوا پیچھے زبر ہے تو برقرار رہے گی. دیکھیں یہاں سے آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا, یہاں سے آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا. یس اونا اور یس اینا, تس اونا تس اینا اور تس 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 اینا. تو سعا یسعا کوشش کرنا. اب ایک مادہ میں اور دے رہا ہوں, اور اس سے آپ سے درخواست ہے اس کا ماضی و مضارع کا پہلا سیگا بنا دیں, باقی گردان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر لیں گے. مادہ ہے میرے پاس
حمزہ با اور یا، با فائی ہے. ہاں جی نارمل ماضی مضارع کیا بنا؟ ابا یا بایو، ابا یا بایو. کلیئر ہو گیا نا؟ چینجز کیا بنا؟ ابا یا با، ابا یا ابا، ابا یا ابا. ابا یا ابا کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا. اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھکو، تو ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور بڑا بننا چاہا. اور یابا وہ انکار کرتا ہے یا انکار کرے گا. نبی رسول کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، آج اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی، ہاں جی کل امتی کا کیا ترجمہ ہے؟ میرا ہر امتی. ٹھیک ہے نا؟ میرا ہر امتی یا میری تمام امت، میری پوری امت. مبتدا ہے نا، جملہ اسمیہ بن رہا ہے. مبتدا آ گیا کل امتی، میرے تمام امتی. یدخلون داخل ہوں گے، الجنت جنت میں. کل امتی یدخلون الجنت، میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. قاعدہ، لیکن اس قاعدے میں آپ نے ایگزامپٹ کیا، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی قاعدہ ہوگا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن اس کا ضرور ہوگا. اس قاعدے کا بھی ایکسیپشن ہے اللہ سوائے من ابا، جس نے انکار کر دیا. کل امتی الا من ابا، میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان کے جو انکار کر دیں گے. صحابہ نے پوچھا، کہا گیا من یابا، یابا من یابا، کون انکار کرے گا؟ جنت میں جانے سے کوئی انکار کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. صحابہ نے پوچھا من یابا یا رسول اللہ، بھلا انکار کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت پیارے الفاظ ہیں، من اطاعنی. یہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اطاع یطیع، اطاعتن، اطاعت کرنا. من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنت، دخل الجنت، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی، یہ عصا ذرا غور کریں، جو میں نے کہا تھا آپ کو، عصا مانی کرنا. ومن ہدا یہدی، اسی پیٹرن پہ. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تو اس نے انکار کیا. بہت سخت حدیث ہے. اگر دیکھا جائے الفاظ کے حوالے سے، بڑی خوشخبری ہے یہاں پر کہ ہر امتی آپ سے فرما رہے ہیں جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. ظاہر بات ہے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ انکار ہے کیا؟ من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنت، جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقط ابا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ کی ایسے نا، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ.
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حدیث میں واضح کیا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد عصى اللہ، تو گویا اس نے اللہ کی نافرمانی. اور اطاعت اور نافرمانی کس کی ہوتی ہے؟ حکم کی ہوتی ہے، حکم کی. اور آپ صحابہ کی زندگیوں پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں میں اس سے بھی بڑھ کر کچھ تھا. انہوں نے تو ان باتوں کی بھی اطاعت کی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ نے حکم نہیں بھی دیا تو انہوں نے اس کو بھی فالو کیا. بے شمار واقعات ہیں. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں ملے، ایک دفعہ زندگی میں ملاقات ہوئی اور اس حال میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا. ساری زندگی انہوں نے اپنے کرتے کا بٹن نہیں بند کیا کہ میں نے اللہ کے اس جسم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا انہیں. اب یہ کہاں سے بڑھ کر چیز ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر حج کے لیے نبی قسم کے ساتھ جب گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے ہو کے گزرے، جس جگہ آپ نے آرام فرمایا، جس جگہ آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، آپ جب بھی حج کے لیے جاتے تو اسی راستے سے ہو کے گزرتے، اسی جگہ پر آرام فرماتے اور اسی جگہ پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے، چاہے ضرورت ہوتی یا نہ ہو. کیا نبی قسم نے اس کا حکم دیا تھا؟ اب یہ صحابہ سے آگے آپ کہتے چلیں جی وہ تو صحابہ تھے، جو ان کے بعد آنے والے لوگ تھے ان میں بھی آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے. اپنے ائمہ کو دیکھ لیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یعنی آپ جب بھی مدینہ منورہ میں تشریف لے کے گئے ہیں تو اپنے جوتے اتار لیا کرتے ہیں. قدم مبارک جو ہیں کس جگہ میرے جوتے نہ. اب مجھے بتائیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا؟ امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث اپنی موطا جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں اور درس قرآن دیتے رہے روزہ رسول پر بیٹھ کر. تو آپ اپنے اس موطا کے اور اتنے آہستگی سے پلٹتے تھے کہ کہیں تکلیف نہ ہو. اور اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے، ایک مرتبہ ایک بچھو کاٹ گیا انہیں اور وہ برداشت کرتے رہے، یعنی آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہوتے رہے، لیکن وہ شور بھی انہوں نے نہیں کیا کہ نہیں شور نہیں کرنا یہاں پر. پھر اور نیچے آئے، حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک مرتبہ خربوزہ پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں پتا اللہ کے اس حکم میں خربوزہ کیسے کھایا، کاٹ کر کھایا یا مجھے نہیں پتا. اب یہ اس دور میں سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. یعنی آج کا جو جدید ذہن ہے وہ ان کے بارے میں بڑی عجیب سی رائے ہے. لیکن آپ دیکھنے وہی لوگ تھے جو آج بھی ان کے نام لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے اندر دل کے اندر ان کے لیے ایک محبت محسوس کرتے ہیں. ایسے ہی نا؟ تو اطاعت حکم کیا. چلیں ہم اس قابل تو ہو جائیں کہ آپ کے جو احکام ہیں، آپ کے جو حکم ہیں، جو آپ نے حکم دیا جو اصل میں اللہ ہی کا حکم ہے اس کو تو پورا کریں. ہم تو حکم بھی نہیں پورا کرتے اور وہ پھر بھی ڈرتے تھے سب کچھ کرنے کے بعد کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اور ہم کچھ نہ کرنے کے باوجود اتنے مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. بہرحال کمی کوتاہی ہم سب میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کمیوں کو اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جی الحمدللہ ہمارا ناقص مکمل ہو گیا. میں ایک پکچر آپ کے سامنے آخر میں رکھ رہا ہوں، اب تک صحیح اور غیر صحیح افعال کی جو ہم نے پکچر رکھی ہے تاکہ وہ پکچر آپ کے سامنے آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کو یاد رہے گی. پکچر کو آپ جو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پوری ایک پکچر آ جائے. حروف مادہ کے اعتبار سے فعل دو قسم کا ہوتا ہے، صحیح اور غیر صحیح. غیر صحیح فعل جو ہے غیر صحیح افعال
اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ نمبر 1 محموز. محموز کی آگے 3 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد غیر سی فعل کی دوسری قسم مضاف. ایک ہی جو ہے عین اور لام کلمہ کی جگہ پر حرف تکرار اسی پڑا ہے. اور تیسری ہے معطل. معطل کی آگے 3 اقسام ہیں. کون کون سی؟ معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام. معطل الفا کا نام ہم نے پڑھا ہے مثال. معطل العین کا دوسرا نام اجوف اور معطل اللام کا دوسرا نام ناقص. ٹھیک. پھر ان تینوں میں فردر ڈویژن ہے واوی اور یائی. یعنی مثال اگر ہے تو وہ یا واوی ہے یا یائی ہے. اگر اجوف ہے تو وہ بھی یا واوی ہے یا یائی ہے. اس طرح ناقص ہے تو واوی ہے یا یائی. یہ پکچر اگر آپ کے سامنے آ جائے اور آپ غور کریں کہ کہاں پر قاعدہ اپلائی ہوا ہے، کس جگہ پر قاعدہ اپلائی ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ محموز میں محموز الفا میں ہی قواعد اپلائی ہوئے ہیں، وہیں پر ہی چینجز نہیں ہیں. مضاف میں جو ہم نے پڑھا ہے چینجز کے ساتھ. ٹھیک ہے. مثال میں یائی میں چینجز نہیں آئی، واوی میں چینجز آئی ہیں. اور واوی میں چینجز کہاں آئی ہیں؟ صرف 3 ابواب حذف والے ضاد اور فا. ان ابواب میں مضارع معروف کی گردان میں چینجز آئی ہیں. کیا آئی ہیں؟ واو حذف ہو گیا. اجوف میں چینجز آئی ہیں، دونوں میں واوی میں بھی ہیں یائی میں بھی ہیں. قوالا سے کالا ہو گیا، یقولو سے یقولو ہو گیا. جایا سے جا ہو گیا، یجیو سے یجیو ہو گیا. پھر ناقص میں واوی میں بھی اور یائی میں بھی تبدیلی آئی ہیں، جو کہ ہم نے ٹاپک آج جو مکمل کیا. ایک چیز صرف رہتی ہے آخری، ہم نے یہ جو چینجز کرتی ہیں اس میں مجہول کے حوالے سے جو چینجز تھی ان کو ہم نے اتنی توجہ نہیں دی. ان کا ہلکا سا آپ کے سامنے جو ہے میں تذکرہ کرتا چلوں کہ مجہول ماضی بھی ہے اور مضارع بھی ہے. ماضی مجہول کا میں نے آپ کو ایک یونیورسل فارمولا بتایا ہوا ہے کہ کیا ہے. یعنی آپ کے پاس جو فعلہ ہے نا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے زیر دینی ہے، اور پیچھے حرکت والے حروف کو پیش حرکت سے تبدیل کر دینا ہے. تو یہ بن گیا آپ کا فعلہ. اور جو مضارع ہے یفعلو، چاہے یفعلو ہے چاہے یفعلو ہے، کوئی بھی ہے، اس میں یونیورسل رول کیا ہے؟ یعنی عین کلمہ کی تو حرکت چینج ہوتی رہتی ہے نا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے زبر لگانی ہے، اور علامت مضارع کو صرف پیش کے ساتھ تبدیل کر دینا ہے. یہ بن جائے گا آپ کا یفعلو. تو ماضی مجہول اور مضارع مجہول کے دو مثال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. فعلہ ماضی مجہول اور یفعلو مضارع مجہول. اب محموز الفا میں دیکھیں امارا سے کیا بنے گا جی؟ ماضی مجہول امارا امرا. امارا اس نے حکم دیا، امرا اس کو حکم دیا گیا. امرا امرا امرو امرت امرتا امرنا امرتا امرتما امرتم امرتی امرتما امرتنا امرتو امرنا وامرت ان اکون من المسلمین. مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان بن جاؤں. تو الفا میں محموز الفا میں ماضی گردان میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، لہذا مضارع مجہول کی ماضی مجہول کی گردان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس کا کیا بنے گا جی؟
युमरु, युमरु, तुमरु, तुमरु, उमरु। मामूज़ का रूल क्या है? दो हमजे इकट्ठे हो जाएं, इस तरह के पहले हमजे पर हरकत हो और दूसरा हमजा साकिन हो, तो दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हर्फ में तब्दील कर दिया जाता है। सारी रिवीजन में करवा रहा हूं आपको। उमर तो सिर्फ वो एक सीखा जो चेंज होता था ना, वो मुजारे मजहूल में भी चेंज होगा। तो वही चेंजेस जो माजी मारूफ और मुजारे मारूफ गर्दान में आपने देखी थी, माजी में तो आई नहीं थी, इसी तरह मुजारे माजी मजहूल में भी नहीं आएगी। हाँ, मुजारे मारूफ में आई थी तो मुजारे मजहूल में भी आ गई। मुजाफ में हमने किया था मादा रदादा, ठीक है। इस पे अप्लाई करेंगे, फुइला के वजन पे लाएं तो क्या बन जाएगा? रुदिदा। और क्या बन गया ये? रुद्दा, 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 रुद्दू, रुद्दत, रुद्दता, रुदिदना, रुदित्ता, रुदितुमा, रुदित्ती, रुदितुमा, रुदितुन्ना, रुदित्तु, रुदिदना। हाँ जी। यर दूदू, आखिरी को छेड़ना नहीं, पिछले को छोड़ना नहीं, जबर दी। युर्ददू, दोनों हमने दाल को मर्ज करना है, दाल के पीछे गई। युरद्दू, शुरद्दू, तुरद्दू, तुरद्दू, उरद्दू, नुरद्दू। बिल्कुल जो चेंजेस थी माजी मारूफ मुजारे मारूफ में, वही चेंजेस आपके सामने आ गई। मिसाल कोई चेंज नहीं है, ना माजी मजहूल में ना मुजारे मजहूल में। जैसे ओरिजिनल इस्तेमाल होती है वैसे ओरिजिनल इस्तेमाल होगी। सिर्फ मुजारे मारूफ की तीन अफआल में चेंज आई थी ना। अजवफ, अजवफ वावी, काफ वाव लाम, कवाला। आखिरी को छेड़ा नहीं, पिछले को छोड़ा नहीं, जेर। इसको पेश क्या बन गया? कुविला, कुविला, कुविला। वाव पर जेर हरकत इंतहाई अजीब बात है, अजीब बात है। तो अरब के बाज कबाइल ने क्या किया? इस वाव की हरकत को हटा दिया, इसको साकिन कर दिया और मजहूल इस्तेमाल किया, कूला, कूला। कुछ ने ये किया कि वाव की हरकत जो है पीछे दे दी, पीछे भेज दी। पीछे काफ पे पेश था, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं पता, तुम जाओ, हरकत पीछे दे दी, वाव को साकिन कर दिया। जब ये किया तो और मसला हो गया, केवला बन गया, ठीक। अब फिर क्या किया? उन्होंने कहा जी वाव से पहले जेर तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो पहले एक काम कर चुके थे। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, इस वाव को जो है वो जेर के मुवाफिक हर्फ में चेंज कर देते हैं, कीला बन गया। तो कीला अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इससे एक रिजल्ट यह निकाल लिया गया कि अजवफ से जो माजी मजहूल आता है वो फीला के वजन पर आता है, फीला, कीला, कीला। मैं याबा या रसूल अल्लाह, कहा गया कि अल्लाह के रसूल कौन इनकार करे। अब ये फीला के वजन पे एक दो जरा करें, सीन वाव काफ मादा जी, क्या बनेगा? इस फीला के वजन पे लाएं जरा, सीका, वसीका लजीना कफरू इला जहन्नम जुमरा, और हाके जाएंगे काफिर लोग जहन्नुम की तरफ। फिर यही रूल जो अप्लाई होता है आपका इसमें अजवफ याई में भी। तो जीम, या और हमजा क्या बनेगा जी? फीला के वजन पे लाएं, जी आ, व जी आ यौमा इज़िम बि जहन्नमा, और जहन्नुम को लाया जाएगा। तो फीला का वजन आपके सामने आ गया। और मुजारे में, मुजारे मजहूल में क्या था? यकवुलू है ना, चेंज करें, आखिरी को छेड़ना नहीं है, पिछले को छोड़ना नहीं, जबर दे। और युकवलू,
حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے ساکن ہے، حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے بھیجی زبر، اور اس کے موافق حرف میں چینج ہو گیا یقالو، یقالو، یقالو لہو ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا ان کے، تو سب لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے یقالو لہو ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ناقص کیا ہے جی؟ دعوا، فعلا کے وزن پہ لے کے دوئیوا، واؤ سے پہلے زیر ہو تو واؤ کو یا میں چینج کر دیا جاتا ہے دوئیا۔ یفعلو، یدعا یو، یہ واؤ یا میں چینج ہو گیا، حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، تو الف مکسورہ کے طور پہ لکھا جائے گا یدعا۔ یہ ساری گردانیں معروف کی اور مجہول کی آپ کی بک میں دی گئی ہیں، جو جو چینجز آتی ہیں وہ آپ گردانوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک پیچیدہ اور مشکل لیکن دلچسپ ٹاپک ہے اور اہم ٹاپک ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اس کو آپ سکپ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ سوچیں کہ غیر سی افعال پڑھے بغیر آپ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھ سکیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک مرتبہ ان سے نکال دیا ہے، آپ کو بتا دیا کہ جو جو چینجز آئی ہیں وہ رولز کے تحت آئی ہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو وہ رولز آپ کو یاد ہو سکتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا، کل پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا آسان ٹاپک جو ہے شروع ہو جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس ٹاپک کو بھی آسان کرے جو ہم نے پڑھ لیا، اور آنے والے جو چند دن رہ گئے اب ایام مٹی کے دن ہیں اب، انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے اور ہمیں اس کورس کو خیریت سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔